اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے جن سے تم کو نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمام دنیا کی قوموں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی، تمہیں ان کی امامت کے مقام پر فائز کیا تھا اور تم ان کو لیڈ کرنے والے بنے تھے، لیکن تم نے اپنے اس منصب کو، اس کے تقاضوں کو نہ سمجھا اور محض دنیا کے چند دن کے مفادات کے لیے اس کو قربان کر ڈالا، اور فرمایا ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ برابر بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ لے کے قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش ہی کسی آدمی کو، کسی انسان کے لیے فائدہ دے گی، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے مدد میسر ہوگی۔ تو گویا یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں کتنا بڑا مقام دنیا میں دیا گیا تھا، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تمہارے ذمہ یہ بات تھی کہ تم اللہ کے وقار کو، اللہ کے ذکر کو اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو گے، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، نہ کسی کو اس کا بیٹا بناؤ گے، نہ کسی کو اس کا ہمسر کرو گے، نہ کسی اور کی پکارے لگاؤ گے، نہ کسی اور کی بندگی کرو گے۔ لیکن تم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، تم نے پیغمبروں کی تعلیم کا انکار کیا، تم نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، تم اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھے اور دنیا کے اقتدار اور دنیا کی چکا چوند اور چمک میں کھو گئے۔ اب تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو، آج یہ تمہارے سامنے اصلاح کا موقع آیا ہے کہ تم توبہ کر کے اللہ کے آخری رسول کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اپنی دنیا اور آخرت جس کے لیے تم لوگوں سے کہا بھی کرتے تھے، دعوے بھی کیا کرتے تھے، لیکن آج جب نبی تمہارے ساتھ آیا ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا مخاصمانہ اور دشمنی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، تو یہ تمہارے لیے صحیح بات نہیں ہے، اور اس دن اس وجہ، اس جرم میں تم دوہرے پکڑے جاؤ گے۔ اور اگر تم ایمان کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرح ہو جاؤ، قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لو، تو تمہارے لیے اس میں بھلائی اور بھلائی، خیر ہی خیر ہے۔ ورنہ وہ دن آنے والا ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ زوم ہے کہ تمہیں چونکہ ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے ہو یا اسحاق اور یعقوب کی نسل سے ہو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔
نہ ابراہیم اور اسحاق تمہاری مدد کریں گے، نہ یعقوب علیہ السلام تمہاری مدد کریں گے، اور نہ ہی ابراہیم جس کو مکہ کے لوگ غوث بناتے تھے، نہ ابراہیم کسی کی مدد کریں گے، نہ اسماعیل مدد کریں گے، اور نہ ہی قرآن میں آتا ہے کہ ہم اگر اس دنیا کے برابر خزانہ انسان کو دے دیں اور اس کے برابر اور خزانہ بھی دے دیں تو وہ اس دن اس کو دے کے جان چھڑانے پر تیار ہو جائے گا، لیکن وہ بھی اس کے قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی کوئی کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی، اور کوئی وہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ يَا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب باتوں میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا، امام اور رہنما بنانے والا ہوں۔ تو اور ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد کس سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، جو اللہ کی بات کو سن کے اس کو پسے پش ڈال دیں گے۔ ابراہیم کے اور اسماعیل کے صحیح وارث وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو، قرآن کو مان کر اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر کے اپنی دنیا کو بھی جو ہے وہ کامیاب اور کامرانی سے سرفراز ہوں اور آخرت کی کامیابی انہی کا حصہ بنے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے جیسا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، ہم نے آزمایا ابراہیم کو، سب سے زیادہ اللہ اپنے پیغمبروں کو آزماتا ہے، اور جب وہ آزمائش میں پورے اترے تو ہم نے ابراہیم کو کہا کہ تمہیں انسانوں کا امام بنایا جا رہا ہے، تو اس نے عرض کیا پروردگار کیا میری اولاد کو بھی ایسا کیا جائے گا؟ فرمایا تمہاری اولاد میں ان لوگوں کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ظلم کریں، جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر برائی کے راستے کو اختیار کریں، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو برابر کریں، اس کو شریک بنائیں، اس کو داتا اور دستگیر بنائیں، اور ان لوگوں کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے جو دین کے کام کو اپنا کاروبار بنائیں اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کمائیں اور اس کو بیچ کر اور اس کو تعویذ بنا کر دنیا کے گلے میں ڈالیں اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ برکت کی بات ہے۔ تو فرمایا یہ جو کرے گا تو ایسے ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، اور چاہے وہ ابراہیم کی اولاد ہو، اسماعیل کی اولاد ہو، اسحاق کی اولاد ہو یا یعقوب کی اولاد ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرے گا، ان کا دم بھرے گا، ان کے لیے وہ کام کرے گا جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز کرے گا اور ان کے لیے قربانی کرے گا، اور ان کے قبروں کے جیسے آج مسلمان امت کے ہیں کہ قبریں بنا دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبروں کو پکا نہ بنانا، ان کے اوپر عمارت نہ بنانا اور ان کے اوپر مجاور نہ بٹھانا، لیکن آج مسلمانوں کے جو مسلمانوں کی بستیاں ہیں، اس کی بستی کے ہر کونے پر ایک مزار اور ایک جو ہے وہ قربان گاہ اور ایک جو ہے وہ عبادت گاہ بنی ہوئی ہے جس میں پوجا ہوتی ہے، پاٹ ہوتا ہے اور اس کی نظر و نیاز ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ کرے، اور ایسا جو بھی کرے گا اس کے لیے اس کا بدترین انجام ہونے والا ہے۔ اور وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُوعِ السُّجُودِ۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو اپنی عبادت کا
مقام بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کا طواف اعتکاف رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہ تھا وہ ذمہ داری جو ڈالی گئی تھی یا ابراہیم علیہ السلام پہ اور اسماعیل کے اوپر، اور ان کی اولاد کے اوپر بھی یہی فرض تھا کہ اگر وہ ان کے طریقے پر چلتے، لیکن انہوں نے اس کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو اس منصب سے بھی معزول کر دیا، اور آج جو یہود و نصارہ ہیں ان کو بھی اس منصب سے معزول کر دیا ہے، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے نبوت برپا کی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔